اندر آنے والا صفدر تھا۔ لڑکی جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ صفدر کے چہرے پر سنسنی کے آثار تھے۔ وہ تیزی سے بولا، ارشاد صاحب، دروازے پر ایک گاڑی آئی ہے۔ پہلا خیال تو میرے ذہن میں یہی آئے کہ اصلی ارشاد احمد واپس آ گیا ہے اور ہم اس کے گھر میں رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے ہیں۔ لیکن پھر فوراً ملازم مصدق کی بات یاد آئی۔ وہ ایک سے زائد مرتبہ کہہ چکا تھا کہ ارشاد شادی کی جس تقریب پر گیا ہے وہ جلد ختم نہیں ہونے والی۔ میں نے لڑکی سے کہا کہ وہ وہیں بیٹھے، میں ابھی آتا ہوں۔ صفدر کے ساتھ میں باہر پورچ میں آیا۔ بیرونی گیٹ بند تھا اور گیٹ کی دوسری جانب ایک پجارو کی ہیڈ لائٹس روشن نظر آ رہی تھیں۔ اسی دوران میں چرسی مصدق بھی لڑکھڑاتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ جا کر دیکھے کہ کون ہے۔ مصدق گیٹ کی طرف گیا تو میں اور صفدر قریبی کمرے میں گھس گئے۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ ادھ کھلے دروازے میں سے ہم دونوں مصدق کی کارروائی دیکھنے لگے۔ وہ پجارو کے قریب کھڑا پجارو سوار سے گفتگو کرنے میں مصروف تھا۔ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ پجارو میں بیٹھے ہوئے فرد یا افراد کو پہچانتا ہے یا نہیں۔ اسی دوران کمرے میں رکھے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ٹیبل لیمپ روشن کیا، پھر ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس پر رومال رکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں ہیلو کہا۔ کون؟ دوسری طرف سے بھاری بھرکم مردانہ آواز آئی۔ ارشاد بول رہا ہوں۔ میں نے کھانستے ہوئے کہا، ہاں بھائی، بندہ پہنچا کہ نہیں؟ کون یار؟ یار وہی رجب جان۔ ایک دم میرا دھیان پجارو سوار کی طرف گیا۔ شاید میرا مخاطب اسی کی بات کر رہا تھا۔ میں نے کھانستے ہوئے کہا، ہاں پجارو آئی تو ہے گیٹ پر۔ ہاں وہی ہے، اس سے معاملہ طے کر لو، تھوڑا بہت ایڈوانس بھی دے دو۔ بندہ بالکل بھروسے کا ہے۔ صبح مجھے فون کر کے بتانا کیا بات ہوئی۔ باقی اور سناؤ، فرزانہ والا معاملہ کیسا جا رہا ہے؟ بس وہ تو… میں نے فقرہ ادھورا چھوڑ کر ایک دم سلسلہ منقطع کر دیا۔ دوسری طرف سے یہی سمجھا کیا ہوگا کہ اچانک لائن کٹ گئی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھ سے بات کرنے والے کو میری آواز پر شک ہو۔ صفدر سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی نظروں کو نظر انداز کر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ پجارو اب پورچ میں آ چکی تھی۔ اندر سے ایک لمبا تڑنگا آدمی نکلا۔ وہ پتلون قمیض میں تھا۔ اس کے شانے بہت مضبوط اور چوڑے تھے۔ گلے میں سونے کی زنجیر دور سے ہی دمک رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں نے کبھی نہ کہیں اسے دیکھا ہے۔ وہ مجھے جرائم کی جانی پہچانی دنیا کا کوئی سکہ بند چہرہ دکھائی دیا۔ جیسے وہ میرے لیے اجنبی تھا، یقیناً میں بھی اس کے لیے اجنبی تھا۔ اس کے علاوہ فون پر اطلاع دینے والے کی باتوں سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ رجب جان اور ارشاد ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں اور یہ ان کی پہلی ملاقات ہے۔ مصدق نے لے جا کر اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جھومتا لڑکھڑاتا میرے پاس واپس آیا۔ پتہ نہیں وہ کس ترنگ میں تھا۔ حالانکہ 100 روپے کوئی بڑی رقم نہیں تھی، لیکن وہ 100 روپے کی ٹپ پر صدقے واری ہوا جا رہا تھا۔ اس نے جیب سے نوٹ نکال کر ایک بار پھر چوما۔ تب اس نے مجھے ادب سے آپ جناب کا خطاب دیتے ہوئے کہا، کوئی رجب جان صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں؟ میں انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا آیا ہوں۔ یقینی بات تھی کہ مصدق ابھی تک چرس کے نشے میں دھت تھا اور مجھے ہی ارشاد احمد ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ یقیناً آنے والے مہمان کو بھی وہ یہی بتا کر آیا تھا کہ ارشاد گھر پر ہے اور انہیں وہ لینے کے لیے اندر جا رہا ہے۔ چند لمحے بعد جب ہم ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو رجب جان ہمیں دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے باروب لہجے میں کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے فون پر مجھے تمہاری آمد کی اطلاع مل گئی تھی۔ تم رجب جان ہی ہو نا؟ جی ہاں، کل سیٹھی صاحب سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا میں پہلی فرصت میں آپ سے مل لوں۔ ہم دونوں نے ہاتھ ملایا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی ارشاد صاحب، رجب جان نے رسماً کہا۔ صفدر سے مسافے کے بعد وہ چند لمحے کھڑا رہا، پھر ہم تینوں بیٹھ گئے۔ میں نے مصدق کو چائے لانے کو کہا۔ رجب جان کے چہرے پر قدرے حیرت نظر آئی۔ وہ جس سوسائٹی کا بندہ نظر آ رہا تھا وہاں چائے نوشی کو بچکانہ شغل سمجھا جاتا ہے۔ میں نے اس کی الجھن دور کرنے کے لیے کہا، ہم نے ابھی ڈرنکس لی ہیں، اگر تم لینا چاہو تو منگوا لیتے ہیں، بہت اچھی شیمپین آئی ہے میرے پاس۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ میں نے مصدق کو چائے کے علاوہ شیمپین کے لیے بھی کہا۔ 5-10 منٹ کی گفتگو کے بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ بظاہر مناسب حلیے اور لباس میں نظر آنے والا یہ شخص چھٹا ہوا بدمعاش اور خطرناک گنڈا ہے۔ وہ چند ماہ پہلے صوبہ سرحد سے اسلحہ لاتے ہوئے پکڑا گیا تھا اور جیل کاٹ کر حال ہی میں رہا ہوا تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ہم اصل موضوع پر آ گئے۔ رجب جان نے سگریٹ سلگا کر ڈرامائی لہجے میں پوچھا، آپ جس بندے کو پار کرانا چاہتے ہیں اس کو ذاتی طور پر تو جانتے ہیں نا؟ بالکل جانتا ہوں۔ تو پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ آپ نے میرے ذمے کس قدر مشکل کام لگا دیا ہے۔
بڑے معاوضے مشکل کاموں کے لیے ہی دیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ اس کا دائیں طرف کا ٹوٹا ہوا دانت نمایاں ہو گیا۔ کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو بڑے سے بڑے معاوضے پہ بھی نہیں کیے جا سکتے۔ بہرحال میں آپ کے لیے کام ضرور کروں گا، اور میرا خیال ہے کہ آپ کے ساتھ کام کر کے مزہ آئے گا۔ عجیب صورتحال تھی۔ میں ایک بندے کو قتل کرانے کے بارے میں کرائے کے قاتل سے بات کر رہا تھا، اور مجھے ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ میں کسے قتل کرانا چاہتا ہوں۔ میں بڑے محتاط انداز میں گفتگو کر رہا تھا، اور میری کوشش تھی کہ اس سارے معاملے کی گرہیں رجب جان کی زبان سے ہی کھلیں۔ رجب نے بندے کو پار کرنے کی بات کی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ کسی کو قتل کرنے کا ذکر کر رہا ہے۔ پھر رجب سے گفتگو کے دوران میں ایک دم مجھ پر اور صفدر پر یہ سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ مقتول ہے کون۔ رجب نے کہا، مجھے معلوم ہوا کہ اس نے آج کل بھیس بدل رکھا ہے۔ کس نے؟ استاد جہانی نے۔ رجب نے کہا، اور یہی لمحہ تھا جب مجھ پر اور صفدر پر یہ انکشاف ہوا کہ رجب اب تک کس کو پار کرنے کی بات کر رہا ہے۔ میں نے تیزی سے سنبھلتے ہوئے کہا، ہاں، حلیہ تو اس نے واقعی بدل رکھا ہے۔ پھر شناخت کیسے ہوئی اس کمبخت کی؟ بس ہو گئی کسی طرح۔ سنا ہے کہ آپ کے بندوں کے ساتھ اس کی کوئی جھڑپ بھی ہوئی تھی۔ جہانی نے اپنے تعاقب کرنے والوں پر فائر کیے تھے، اور لکشمی چوک میں لوڈر بھی الٹ گئی تھی۔ ہاں، یہ واقعہ کل ہوا تھا، لیکن لوڈر الٹا نہیں تھا، بس اس کا ٹائر برسٹ ہوا تھا۔ جہانی استاد کا ٹھکانہ تو معلوم ہے نا آپ لوگوں کو؟ آج صبح تک تو معلوم تھا، اب کا کچھ کہہ نہیں سکتے۔ عین ممکن ہے کہ اس نے گھر بدل لیا ہو، صفدر بولا۔ رجب مسکرایا اور اس کا ٹوٹا ہوا دانت پھر نمایاں ہو گیا۔ طنزیہ لہجے میں وہ بولا، گویا میرا یہ اندازہ درست ہے کہ آپ لوگ شاہ جہان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، یا یوں کہہ لیں کہ بہت زیادہ نہیں جانتے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خود پر ہونے والے ایک قاتلانہ حملے سے ڈر کر یا اپنے تعاقب سے خوفزدہ ہو کر وہ اپنا ٹھکانہ بدل لے گا، تو آپ زبردست غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ شاہ جہان جیسے لوگوں کے لیے اس قسم کے واقعات روزمرہ کا معمول ہوتے ہیں، اور جہاں تک میں شاہ جہان کو جانتا ہوں، وہ اس سے کئی 100 گنا دباؤ بھی آسانی سے برداشت کر سکتا ہے۔ اپنے منہ پر اپنی تعریفیں سن کر عجیب سا لگ رہا تھا، اور تھوڑا تھوڑا مزہ بھی آ رہا تھا، خاص طور سے صفدر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اب رجب کی گفتگو کسی حد تک ہماری سمجھ میں آنے لگی تھی۔ یہ بات آہستہ آہستہ واضح ہو رہی تھی کہ ارشاد ہماری توقع سے کہیں بڑھ کر خطرناک شخص ہے۔ اس کے علاوہ 2 باتیں مزید واضح ہوئیں۔ پہلی تو یہ کہ ارشاد کسی غیر قانونی اور گھناؤنے دھندے میں ملوث ہے، اور اسے یہ شک پڑ گیا کہ استاد جہانی یعنی میں اس کے پیچھے پڑ گیا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ وہ مجھ سے بری طرح دہشت زدہ ہو گیا ہے، اور رجب جان نامی کرائے کے قاتل سے میرا پتہ صاف کرانا چاہتا ہے۔ یہاں سوچنے کی بات تھی کہ اگر ارشاد احمد کو کیوں کر یہ شبہ ہوا کہ مجھے اس کے دھندے کی ٹو لگ گئی ہے اور میں اس کے پیچھے پڑ گیا ہوں۔ اس حوالے سے ایک ہی بات سمجھ میں آتی تھی۔ میں اور صفدر چند روز پہلے غزالہ کی تلاش میں بھٹکتے بھٹکتے پروفیسر اللہ دتہ کے کلینک پر گئے تھے۔ ہم میک اپ میں تھے، اس کے باوجود ریچھ سی آنکھوں والے ایک شخص نے ہمیں تاڑ دیا تھا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ سارا چکر وہیں سے چلا تھا۔ غالباً اللہ دتہ، ارشاد احمد اور اس کے کارندوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم دونوں ان کے دھندے کی ٹو میں کلینک تک آئے ہیں، اور وہ ایک دم ریڈ الرٹ ہو گئے تھے۔ پیش بندی کے طور پر مجھے جسمانی طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان کے اس فیصلے سے ایک اور بات بھی واضح ہو جاتی تھی، اور وہ یہ کہ یہ بہت گہرا اور گمبھیر معاملہ تھا۔ اگر یہ کوئی چھوٹا موٹا چکر ہوتا تو عین ممکن تھا کہ مجھ سے خوفزدہ ہونے والے مجھ سے ٹکرانے کی بجائے مجھ سے کنی کترانے کا فیصلہ کرتے، اپنا دھندا سمیٹ کر کسی اور جگہ چلے جاتے، یا اسی طرح کا کوئی اور طریقہ اختیار کرتے۔ لیکن ان کے رد عمل سے ان کی طاقت اور ان کے سنگین ارادوں کا سراغ ملتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ میری موجودگی کی تصدیق ہونے کے بعد وہ اپنے دھندے کے لیے معمولی سا رسک بھی نہیں لینا چاہتے، اور قتل جیسے انتہائی اقدام پر آمادہ ہیں۔ رجب نے شیمپین کا پیک چڑھانے کے بعد نیا سگریٹ سلگایا۔ کراچی اور بمبئی میں 1-2 دفعہ شاہ جہان سے میری ملاقات ہو چکی ہے۔ اس کی خونخواری کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ پرلے درجے کا سفاک اور بے رحم شخص ہے۔ جس کسی سے چمٹ جاتا ہے بلا کی طرح چمٹا رہتا ہے۔ جن دنوں میں بمبئی میں تھا، ناجائز شراب کا دھندا کرنے والے ایک پنجابی سیٹ سے اس کی ٹھن گئی تھی۔ کافی خون خرابہ کیا تھا۔ سیٹ نے سوگند کھائی تھی کہ وہ یہ دھندا جاری رکھے گا، اور اگر مر گیا تو اس کا بیٹا یہ کام کرے گا۔ بمبئی کے کئی افسر لوگ پنجابی سیٹ سے ملے ہوئے تھے، لیکن پھر ایک دن وہ سیٹ یوں بمبئی سے غائب ہو جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ کئی ماہ تک کسی نے اس کی شکل نہیں دیکھی۔ پھر ایک روز پتہ چلا کہ سیٹ زبردست مذہبی شخص بن گیا ہے، اور امرتسر کے دربار صاحب میں معمولی خدمتگار کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ ہاں، یہ واقعہ تو میں نے بھی سنا ہوا ہے۔
उस सेठ का नाम अमरीश सिंह था शायद, और अमरीश का इकलौता बेटा भी इसी हंगामे में हलाक हुआ था। हाँ हाँ वही। और ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ एक मिसाल दी है, क्योंकि अमरीश सिंह वाला सारा वाक़या मेरे सामने हुआ था। इसी तरह की 101 मिसालें मौजूद हैं। कराची, बम्बई, अमृतसर, जालंधर वगैरह में जराइम के अड्डों पर डबल एस का जिक्र इसी तरह होता है जिस तरह हमारे ख़बरनामों में रोज़मर्रा के रोज़ाना हुक्मरानों का जिक्र होता है। डबल एस का मतलब? सफदर ने पूछा। इसीलिए तो कहता हूँ कि आप लोग जुर्म के तालाब में रहने वाले बड़े मगरमच्छों के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते। डबल एस का लफ्ज़ आमतौर पर शाहजहां और शंकर शकरा और शंकर भारती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों खूनी नाम एस से शुरू होते हैं। शाहजहां की तरह शंकर भी सफ़ाकी और खूनरेज़ी में अपनी मिसाल आप है। ये दोनों आपस में भी सख्त जान दुश्मन हैं। मेरे ख्याल में शाहजहां अगर अपने किसी दुश्मन को गिनती में लाता है तो वो यही शंकर है। मैं और सफदर पूरी तवज्जो से रजब की बातें सुन रहे थे और हस्बे मौका हैरत का इजहार भी कर रहे थे। बातों बातों में मामले की बात भी शुरू हो गई। मुआवजा लेकर किसी को कत्ल करने के घिनौने फ़ेल को अमूमन सुपारी उठाने का नाम दिया जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में रजब नामी कातिल मेरे नाम की सुपारी उठाने के लिए यहाँ आया था और मेरे सामने ही बैठकर सुपारी उठा रहा था। वो मुझे कत्ल करने का मामला मुझसे ही तय कर रहा था। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी और ऐसी सूरत हाल से मेरा साबका पहली दफ़ा पड़ा था। रात के 11 बज चुके थे। हमें ये ख़तरा भी लाहक था कि असल इरशाद अहमद किसी भी वक्त शादी की तकरीब से वापस आ जाएगा और हमारा भांडा फूट जाएगा। एक अंदेशा ये भी था कि हो सकता है चरसी मुलाजिम मुसद्दिक अली के हवास बहाल हो जाएं और वो जो नशे के आलम में मुझे इरशाद अहमद बनाने पर तुला हुआ है, मुझे इरशाद अहमद मानने से ही इनकार करते। फिर राजी नामी लड़की की भी परेशानी थी। वो इरशाद अहमद के बेडरूम में मौजूद थी और मेरी मुंतज़र थी। रजब के साथ अपने कत्ल का मामला काफ़ी बहस व तकरार के बाद मैंने 9 लाख में तय किया। एडवांस कोई नहीं था, सारी रकम काम के फ़ौरन बाद अदा की जानी थी। इस सौदे के दौरान जब रजब के साथ हम दोनों की काफ़ी बेतकल्लुफ़ी हो गई। हकीकत में बेतकल्लुफ़ी मैंने जानबूझकर पैदा की थी। मैं चाहता था कि रजब के अंदर की ज़्यादा से ज़्यादा बातें हमारे सामने आ जाएं। मैंने रजब जान को या रजब कहकर पुकारा तो वो भी बेतकल्लुफ़ी से मुझे इरशाद भाई कहने लगा। ज़ेरे ज़मीन होने वाले जराइम की बातें हुई, शराब और लड़कियों की बातें हुई, दौलत कमाने के नित नए तरीक़ों का तस्करा हुआ। रजब पर अब शैम्पेन का नशा पुख्ता हो चुका था और वो खुलकर बातें कर रहा था। वो एक आंख मीच कर बोला, आपके मतलब का कुछ माल मेरे पास भी है। मैं ख़ुद लेकर मिडिल ईस्ट जाना चाहता था, लेकिन अब इस शाहजहां वाले चक्कर की जिम्मेदारी उठा ली है मैंने। इसके अलावा भी कराची भी एक तो काम है, शायद जा ना सकूँ। माल ज़्यादा देर पड़ा रहे तो मसला बन जाता है, बल्कि एक आध दफ़ा तो मेरा आधा माल पड़े पड़े ख़राब हो गया था। सोच रहा हूँ किसी को फ़रोख्त कर दूँ। अगर आपको ज़रूरत है तो एक नज़र देख लें, मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएगा। पता नहीं रजब किस माल का जिक्र कर रहा था, लेकिन सूरत हाल का तकाजा यही था कि मैं उससे कोई सवाल ना करूं और हाँ में हाँ मिलाता रहूं। हाँ, ये सारे मसले तो फिर होते ही हैं। वैसे मुझे तो इस वक्त ज़रूरत नहीं है, ना ही इतनी गुंजाइश है कि पेमेंट कर सकूं। तुम किसी और पार्टी से बात कर लो। अगर पेमेंट की बात है तो मामला तय कर लेते हैं। 10% एडवांस कर दें, बाकी 1 महीने में दे दें। ठीक है, अगर तुम इसरार करते हो तो पहले माल दिखा दो, फिर बात करेंगे। भी किसी भी वक्त गरीब खाने पर तशरीफ़ ले आएँ, सफदर ने कहा। अगर देखना है तो अभी देख लेते हैं, बाद में 3-4 दिन तो शायद फुर्सत ना मिले। क्यों, कहीं जाना है आप लोगों को? हाँ, सिंगापुर में थोड़ा काम है, मैंने कहा। रजब बोला, तो फिर कल सुबह ही आ जाएं, बल्कि अगर मुनासिब समझे तो अभी चले मेरे साथ। अभी कोई इतनी रात तो नहीं हुई। जाना कहाँ है, मैंने पूछा। सेठी साहब ने आपको मेरा एड्रेस तो दिया था ना? अच्छा, माल वहीं पड़ा हुआ है? जी हाँ, नीचे काफ़ी बड़ा बेसमेंट है और बहुत महफूज भी है। क्वालिटी कैसी है माल की? मैंने एक बार फिर अंधेरे में तीर छोड़ा। बिल्कुल A1 और फ्रेश। तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। मैं चाहता था कि कोई ऐसी बात रजब के मुंह से निकले कि माल की नौयत पता चल जाए, लेकिन वो हर बार ढके छुपे अंदाज में कर रहा था, या शायद उसका अंदाज ही ऐसा था। कभी महसूस होता कि वो मंशियात की बात कर रहा है, कभी नवादरात वगैरह का शुबा होता। यकीनन मेरी तरह सफदर भी चक्कर में पड़ा हुआ था, लेकिन इस नाजुक मौके पर हम कोई ऐसा सवाल नहीं कर सकते थे जिससे रजब को हम पर किसी तरह का शुबा होता और वो बिदक जाता। सफदर ने कहा, मिस्टर रजब, एक बात मैं तुम्हें अभी बता दूं, ख़राब माल हम नहीं उठाएंगे। सेठी साहब जानते ही हैं, हमने क्वालिटी पर आज तक समझौता नहीं किया। इस बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र रहें,
میں آپ کو ایک ایک پیس چیک کراؤں گا. اگر کسی پر ذرا سا بھی شک ہو نا تو آپ چھوڑ دیں. میں تو خود اس معاملے میں بڑا شکی مزاج ہوں. اس کے بعد اس نے اپنے کسی ہم پیشہ کو بہن کی غلیظ گالی دی اور اس کے بارے میں انکشاف کیا کہ وہ پرلے درجے کا بددیانت اور فراڈیا ہے اور صرف اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی بدنام ہو رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس شخص کا نام رجب نے فرانسس بتایا. ہمارے پاس وقت کم تھا. اس چار دیواری میں زیادہ دیر رکنا ہمارے لیے کسی طرح بھی سود مند نہیں تھا. میں اور صفدر رستم خان کے رکشے پر سوار ہو کر یہاں پہنچے تھے. رکشہ واپس جا چکا تھا. اب ہمیں رجب کے ساتھ اس کے ٹھکانے پر جانا تھا، لیکن ہمارے پاس کوئی سواری نہیں تھی. ارشاد احمد اپنی گاڑی ساتھ لے گیا تھا. میں نے رجب سے بہانہ بنایا کہ میرے ڈرائیور کو اپنے قریبی عزیز کی شادی پر جانا تھا، لہٰذا وہ گاڑی لے گیا ہے. رجب فراخ دلی سے بولا، کوئی بات نہیں بھائی ارشاد، میں آپ کو اپنی گاڑی پر چھوڑ جاؤں گا. اندھا کیا چاہے دو آنکھیں. ہم جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. مصدق نشے کی زیادتی کے سبب کوریڈور میں نیم بے ہوش پڑا تھا. میں نے دیکھا بے ہوشی کی حالت میں وہ کچھ بڑبڑا رہا ہے، شاید آلو بیگن کی شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا. دوسرے کمرے میں لڑکی ابھی تک میرے انتظار میں تھی. انتظار کا وقت کاٹنے کے لیے اس نے ایک میگزین کھول رکھا تھا. بظاہر اس کی نگاہیں میگزین کے صفحات پر جمی تھیں، لیکن چہرے سے آیا تھا کہ اس کا ذہن کہیں اور ہے. یقیناً وہ بے نام اندیشوں اور وسوسوں میں گھری ہوئی تھی. وہ اپنی جوانی اور خوبصورتی کو ایک تشتری میں سجا کر یہاں لائی تھی، لیکن اسے انتظار گاہ میں بٹھا دیا گیا تھا. وہ امتحان سے گزر جاتی تو اور بات تھی، لیکن وہ انتظار کے امتحان سے گزر رہی تھی. اس نے مجھے کمرے میں آتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں امید کی کرن چمکی اور وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. میں نے اسے بتایا کہ مجھے ایک بہت ضروری کام کے لیے جانا پڑ رہا ہے، پھر ملاقات ہوگی. وہ ایک دم روحان سی ہو گئی. ساری امیدیں، سارے خواب جیسے ایک دم دھندلا سے گئے. وہ کمزور آواز میں بولی، اگر آپ جلدی آ جائیں گے تو میں آپ کا انتظار کر لیتی ہوں. مجھے دیر ہو جائے گی، بہتر ہے تم گھر چلی جاؤ. مگر مجھے ایک دم اس پر طیش آ گیا. میں نے غصیلی سرگوشی کی. تم بے حد بے وقوف لڑکی ہو، اپنی زندگی اور عزت کو داؤ پر لگا رہی ہو. میں تم پر ترس کھا کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں ارشاد احمد نہیں ہوں. میرا تعلق پولیس سے ہے. ارشاد کی سخت کم بختی آنے والی ہے. اگر آئندہ تم ارشاد کے آس پاس بھی نظر آئی نا تو ساتھ ہی لپیٹی جاؤ گی. لڑکی کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا. ایک لمحے کے لیے تو ایسا لگا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گی. میں نے اس سے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ یہاں سے نکل جائے. وہ لڑکھڑاتی ہوئی سی باہر نکل گئی. اس کے فوراً بعد میں نے ساحی صاحب کو فون کیا. وہ نہیں ملے، لیکن ان کا پرانا ڈرائیور حیات محمد مل گیا. حیات محمد ساحی صاحب کے لیے بے حد بھروسے کا آدمی تھا. میں نے حیات کو مختصر الفاظ میں بتایا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. میں نے اسے زری گل کا ایڈریس دیا اور کہا کہ وہ زری گل کو میری یہ ہدایت پہنچا دے کہ زری اور اس کی بیوی فوراً اپنا ٹھکانہ بدل لیں. ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ہم رجب کی پجارو گاڑی میں سوار لاہور کے مضافات میں واقع ایک وسیع و عریض کوٹھی میں داخل ہو رہے تھے. کوٹھی کے چاروں طرف آم، امرود اور لیچی کے باغات تھے. دریائے راوی یہاں سے زیادہ دور نظر نہیں آ رہا تھا. یہاں کھجور کے درخت بھی کثرت سے نظر آ رہے تھے. کوٹھی کے پورچ میں 4 نہایت جسیم ہاؤنڈ نسل کے کتے موجود تھے. دیواریں اونچی تھیں اور ان پر کانچ کے ٹکڑے بڑے اہتمام سے لگائے گئے تھے. کوٹھی کے مین گیٹ پر ایک خطرناک صورت گن مین چوکس کھڑا تھا. اس نے لپک کر پجاروں کا دروازہ کھولا اور ہم دونوں رجب کے ساتھ ایک ڈرائنگ روم میں آ گئے. ایک خوبصورت لڑکی نے ہمارا استقبال کیا. اس کی بات چیت سے اندازہ ہوا کہ وہ رجب کی رکھیل ہے. وہ چست پتلون قمیض پہنے ہوئی تھی اور رجب کو بڑے تواتر سے ڈارلنگ کہہ کر مخاطب کر رہی تھی. اس کے انداز سے یوں لگ رہا تھا کہ اگر ہم کمرے میں موجود نہ ہوتے تو وہ ابھی بے تکلفی سے رجب کی گود میں بیٹھ جاتی. ڈرنک لیں گے؟ لڑکی نے ہم سے پوچھا. میرا خیال ہے کہ ہم پہلے مال دیکھ لیں، میں نے رجب سے مخاطب ہو کر کہا. وہ ہمیں لے کر کوٹھی کے وسیع و عریض بیسمنٹ میں اتر گیا. یہ جگہ خوب صاف ستھری تھی. سیلن اور تہخانوں کی مخصوص بو یہاں محسوس نہیں ہوتی تھی. ابھی تک ہمیں متعلق اندازہ نہیں ہوا تھا کہ رجب ہمیں کون سا مال دکھانا چاہ رہا ہے. رجب کسی ماہر سوداگر کی طرح مسلسل بولتا چلا جا رہا تھا. دیکھیں جی، مال کبھی بھی مہنگا نہیں ہوتا، بس اس کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے. میں نے آج تک گھٹیا مال خریدا ہی نہیں. 20 دانوں میں سے 3-4 دانے بھی خراب نکل آئے یا ضائع ہو جائیں تو فی دانہ قیمت کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، پھر ساکھ علیحدہ خراب ہوتی ہے. میرا تو اس بات پہ یقین ہے کہ بے شک 6 مہینے فارغ بیٹھے رہو، لیکن کام اسی وقت کرو جب مال اچھا ملے. اب جو کھیپ آپ کو دکھا رہا ہوں نا، یہ ساری کی ساری چنی ہوئی ہے، اصل پنجاب کا مال ہے. اس کو ہم سپر کرنل کہتے ہیں. سپر کرنل تو چاول کی قسم ہے.
صفدر نے کہا، اس کو بھی چاول ہی سمجھو جی، خوب لمبا، موٹا، تازہ، سڈول اور چمکدار، دیکھ کر جی خوش ہو جاتا قسم سے۔ باتیں کرتے کرتے ہم ایک طویل راہداری سے گزرے۔ رجب نے اصل پنجاب کا مال کہا تھا۔ ان الفاظ سے مجھے ایک شبہ ہو رہا تھا۔ اس شبے کی بھول بھلائیوں میں الجھتا میں کوریڈور میں پہنچ گیا۔ ایک کھڑکی میں سے مجھے ایک ہال نما کمرے کا منظر نظر آیا۔ یہاں فرش پر قالین بچھا تھا۔ 2 تپائیوں کے سوا کسی قسم کا فرنیچر نظر نہیں آ رہا تھا۔ قریباً 20 عدد افراد یہاں موجود تھے۔ یہ سب کے سب نوجوان تھے۔ ان میں سے کچھ نے پتلون قمیص اور کچھ نے شلوار قمیص پہن رکھی تھی۔ ہال نما کمرے کی دیوار کے ساتھ ساتھ کچھ سامان پڑا تھا۔ یہ سفری بیگ اور اٹیچی کیسز وغیرہ تھے۔ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ سامان کمرے میں موجود افراد کا ہے۔ ایک طرف کیرم بورڈ رکھا تھا۔ 7-8 نوجوان اس کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھے ہوئے تھے۔ کمرے میں ٹی وی بھی چل رہا تھا۔ اس پر کوئی انڈین مووی لگی تھی۔ کھڑکی کے بالکل قریب 2 نوجوان قالین پر ہی سو رہے تھے۔ وہ شکل و صورت اور لباس سے لاہور یا آس پاس کے کسی علاقے کے لگتے تھے۔ پھر کیسا لگا مال؟ رجب نے کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میرے دماغ میں زلزلہ سا جاگ اٹھا۔ اب اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی کہ اب تک رجب جس مال کا ذکر کرتا رہا ہے وہ کوئی بے جان جنس نہیں بلکہ ایک زندہ جنس ہے۔ وہ اشرف المخلوقات حضرت انسان ہے۔ صفدر کے بظاہر پرسکون چہرے کے پیچھے بھی تحیر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ یہی وہ نوجوان افراد تھے جن کے لیے رجب بڑی رسان سے مال اور کھیپ جیسے الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ ہم جہاں کھڑے تھے وہاں نیم تاریکی تھی۔ ہال نما کمرہ خوب روشن تھا اور وہاں کا منظر ہمیں بآسانی دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے برعکس ہال نما کمرے کے افراد خصوصی کوشش کے بغیر ہمیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ یہ سارے نوجوان کافی خوش و خرم نظر آ رہے تھے اور ان کی صحت بھی اچھی تھی۔ وہ سب کے سب لمبے تڑنگے اور مضبوط جسم کے مالک تھے، بالکل جیسے وسطی پنجاب، لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ اور گجرات وغیرہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ رجب کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، 300 بندوں میں سے چنے ہوئے بندے ہیں یہ، سب کے سب نمبر 1، محنتی اور صحت مند، کوئی ہوشیاری چالاکی نہیں۔ آپ لوگ انہیں بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہانک کر جہاں چاہیں لے جا سکتے ہیں۔ خیر ایسی بھی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں یہ، ان میں سے کئی ایک چھپے رستم ہوتے ہیں۔ ایک کھیپ میں تھا تجربہ ہو چکا ہے مجھے۔ آپ کا تجربہ بے شک مجھ سے زیادہ ہوگا، لیکن کام تو میں بھی یہی کرتا ہوں نا۔ مال کو چہرے مہرے سے نہ پہچانا تو پھر کیا کیا؟ پھر ذرا توقف کر کے وہ بولا، آئیں اندر آئیں، بات چیت کر کے دیکھیں ان سے۔ وہ آگے بڑھ کر ہال نما کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں اور صفدر بھی اس کے پیچھے اندر گئے۔ نوجوانوں نے رجب کو سلام کیا۔ کئی ایک اپنی جگہ سے احتراماً کھڑے ہو گئے۔ رجب نے میرا اور صفدر کا تعارف کراتے ہوئے کہا، دوستوں، یہ دونوں صاحبان میرے پارٹنر ہیں، کل ہی امریکہ سے آئے ہیں، آپ لوگوں سے ملنا چاہتے تھے۔ میرے سامنے کھڑے ہوئے 2 نوجوان بڑے رشک سے مجھے دیکھنے لگے، اور رشک کیوں نہ کرتے وہ مجھ پر۔ میں امریکہ سے ہو کر آیا تھا، اس ملک سے پلٹا تھا جہاں جسے بعض لوگ جنت ارضی کہتے ہیں، اور جہاں پہنچنے کے خواب آنکھوں میں سجا کر زندگی بھر کانٹوں پر چلتے رہتے ہیں۔ میرے ارد گرد موجود نوجوانوں کی آنکھوں میں بھی ایسے ہی خواب نظر آ رہے تھے۔ کسی کی آنکھوں میں بہنوں کی شادی کا خواب تھا، کوئی آنکھ قرضے سے نجات کا خواب دیکھ رہی تھی، کسی آنکھ میں شادی اور خوشحال زندگی کا خواب تھا، کسی آنکھ میں اپنی محبت حاصل کرنے کی آرزو تھی۔ یہ نوجوان نہ جانے کس کس شہر اور کس کس گلی سے اٹھ کر یہاں آئے تھے، اپنے پیاروں سے منہ موڑ کر، اپنے وطن کی خاک کو چھوڑ کر دور دیس جانے کے لیے آمادہ تھے، اپنے خون پسینے سے پاؤنڈ اور ڈالر کما کر اپنی ریزہ ریزہ زندگی کو جوڑنا چاہتے تھے۔ میں چشم تصور سے نوجوانوں کے بوڑھے والدین کو دیکھ سکتا تھا، اس ماں کو دیکھ سکتا تھا جو مصلی پہ بیٹھی اپنے بیٹے کی کامیابی کی دعائیں مانگ رہی تھی، اس خمیدہ کمر باپ کو دیکھ سکتا تھا جس نے اچھے دنوں کی آس کے عوض اپنا گبرو بیٹا فاصلوں کے سپرد کیا تھا، اور اب وہ بیٹا اور اس طرح کے اور بھی کئی بیٹے ایک ایسے شخص کی تحویل میں تھے جو انہیں مال کہہ رہا تھا اور ان کا بھاؤ تاؤ کرنے کی فکر میں تھا۔ میں نے بھوری آنکھوں اور مضبوط کاٹھی والے ایک لڑکے سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ سوالیہ نظروں سے رجب کو تکنے لگا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ جواب میں زبان کھولے یا نہیں۔ ہاں ہاں بھائی بتاؤ انہیں، یہ تم لوگوں سے بات چیت کرنے ہی تو آئے ہیں، رجب بولا۔ پھر نوجوان لڑکے نے کہا، میرا نام ابرار ہے جی، میں جہلم سے آیا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کینیڈا جی۔ ابرار نے ذرا شرما کر کہا، کیوں چھوڑ رہے ہو اپنا وطن؟ بس جی، خوشی سے کون چھوڑتا ہے، گھر میں غریبی ہے، مجھ سے بڑی 2 بہنیں بن بیائی بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں، ماں ساری زندگی کرائے کے مکان میں رہ رہی ہے،
اور اپنے گھر کا خواب دیکھتی رہی ہے، اس کی یہ خواہش بھی تو پوری کرنی ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ کینیڈا جانے سے تمہاری یہ خواہشات پوری ہو جائیں گی؟ کیوں نہیں ہوں گی جی، وہاں جان مار کر کام کریں گے اور پیٹ کاٹ کر پیسہ جمع کریں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم کس کس طرح وہاں جا رہے ہیں۔ اب مجھے ہی دیکھیں، ویزے کی رقم جمع کرنے کے لیے گھر کی چیزیں تک بیچنی پڑی ہیں مجھے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کس کس کے آگے ہاتھ پھیلایا میں نے۔ میں نوجوانوں سے گھل مل کر باتیں کرنے لگا۔ لاہور کے 2-3 ہی نوجوان تھے، باقی سب چھوٹے شہروں اور مضافات سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی تعلیم واجبی سی تھی، بہت سو نے میٹرک بھی نہیں کیا تھا۔ وہ بیرون ملک جا کر ہر طرح کا کام کرنے پر آمادہ تھے۔ انہیں مکمل یقین تھا کہ اگلے 5-6 روز کے اندر وہ کینیڈا میں ہوں گے اور وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے جو آج تک صرف فلموں اور تصویروں میں دیکھتے آئے ہیں اور جس کے فسانے لوگوں سے سنتے آئے ہیں۔ انہیں یہ بھی اعتماد تھا کہ انہیں کینیڈا بھیجوانے والے کینیڈا میں انہیں چھوٹی موٹی جاب ڈھونڈنے میں مدد بھی دیں گے۔ جب ایک بار انہیں جاب مل جائے گی تو پھر سارے دلدر خود بخود دور ہوتے چلے جائیں گے۔ 1-2 سال کے اندر وہ نہ صرف اپنے پاؤں جمانے میں کامیاب ہو جائیں گے بلکہ اس قابل بھی ہو جائیں گے کہ اپنے عزیز و اقارب کو کینیڈا بلوانے کا سوچ سکیں۔ ان لوگوں سے ملنے کے بعد ہم کوٹھی کے ڈرائنگ روم میں واپس۔ رجب کی خوبرو رکھیل ایک صوفے پر نیم دراز تھی۔ ایک چھوٹا سا الشین کتا اس کی گود میں تھا۔ ہماری آہٹ سن کر وہ اٹھ بیٹھی اور کتے کے ساتھ باہر نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد ہمارے اور رجب کے درمیان دوبارہ بات چیت شروع ہوئی۔ دیکھیں جی، وہ استاد جہانی والا معاملہ تو بالکل الگ ہے۔ ہمارے اس سودے سے اس معاملے کا کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ میں نے کہا، بھائی وہ معاملہ تو طے ہے نا، موجودہ معاملے میں بھی کسی طرح کی زبردستی نہیں ہے، یہ تو من مرضی کی بات ہے۔ تمہارا مال ہے، جو جی چاہو قیمت لگاؤ، ہماری سمجھ میں آئے گا تو ہم مال اٹھا لیں گے، ورنہ کوئی اور سبب لگ جائے گا تمہارا۔ دیکھیں جی، مال آپ نے دیکھ لیا ہے، اب جو مناسب ہے وہ آپ خود ہی بتا دیں۔ آپ سے کون سی بات ڈھکی چھپی ہے؟ نہیں رجب، چیز تمہاری ہے، تم ریٹ بتاؤ۔ آپ کے ساتھ پہلا سودا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم آئندہ بھی کام کریں۔ اس تعلق کو بنانے کے لیے میں تھوڑا بہت گھاٹا برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ آپ ایسا کریں، فی بردہ 75,000 روپے دے دیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس قیمت پر آپ کو ایسا بردہ کہیں سے نہیں ملے گا۔ بردے کا لفظ میں پہلی بار رجب کی زبان سے سن رہا تھا۔ بردے کا مطلب عام طور پر بندہ یا غلام لیا جاتا ہے۔ اسی لفظ سے ایک اور معروف لفظ بردہ فروش بھی بنتا ہے۔ میں اپنے سامنے چند فٹ کے فاصلے پر رجب کی صورت میں ایک بردہ فروش کو دیکھ رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ غلاموں کی سوداگری کا دور بیت چکا ہے، لیکن میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے غلام دیکھے تھے اور اب ان کے سوداگر کو بھی دیکھ رہا تھا۔ 75,000 تو بہت زیادہ ہیں۔ آج سے صرف 2 مہینے پہلے میں نے اس سے بہتر کوالٹی کا مال اس سے آدھی قیمت پہ خریدا ہے۔ ارشاد بھائی، یہ بات آپ بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ مال خریدنے سے زیادہ مشکل کام مال کو اس کے اصل ٹھکانے تک پہنچانا ہے۔ کھیپ میں اگر ایک بردہ بھی ہوشیار چالاک ہونا تو ہر وقت پکڑے جانے کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ پچھلے سے پچھلے مہینے کراچی کے اسحاق جالندھری کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کو بھی معلوم ہوگا۔ صرف ایک چالاک بردے کی وجہ سے پوری لانچ میں بغاوت ہو گئی تھی۔ جالندھری کا بھائی مارا گیا اور وہ خود زخمی ہوا، بردے بھی گئے اور 80 لاکھ کی لانچ بھی پولیس کے قبضے میں گئی۔ ہوشیاری چالاکی کسی کے پیشانی پہ تو لکھی نہیں ہوتی۔ لکھی ہوتی ہے بھائی، لکھی ہوتی ہے، صرف پڑھنے والی آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یار اب اتنے گاؤدی تو ہم بھی نہیں ہیں، بڑے سے بڑا ہوشیار بردہ دیکھا اور بڑا بڑا ٹیڑھا بھی۔ تم اس بات کی فکر نہ کرو کہ ہم مال کو منزل تک کیسے پہنچائیں گے، تم صرف مال کی بات کرو۔ اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کو سستا مال دکھا دیتا ہوں۔ آپ 35-40 ہزار کی بات کر رہے ہیں نا، میں آپ کو 20,000 میں دے دیتا ہوں۔ بیمار اور مریل چوہوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ بیمار اور مریل نہیں، بلکہ صحت مند ہے بالکل، 2 لڑکیاں بھی ہیں ان میں۔ پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا ان کے ساتھ۔ مسئلہ وہی ہے جو آپ کو بتایا ہے، انہیں سپلائی کرنا آسان نہیں۔ وہ سب کے سب خوفزدہ اور ڈرے ہوئے ہیں۔ کسی پولیس والے یا کوسٹ گارڈ کی نگاہ بھی پڑ گئی نا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ اغوا شدہ لوگ ہیں۔ لانچ پر بٹھایا جائے گا تو چیخو پکار شروع کر دیں گے، اور یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ یار تم یہ باتیں چھوڑو، تمہاری طرح سارے پاپڑ ہم نے بھی بیل رکھے ہیں۔ وہ بردے اگر تمہارے پاس ہیں تو دکھا دو، اگر ہماری سمجھ میں آئے تو ان پہ بات کر لیں گے۔ تو پھر آئیں۔ میرے اور صفدر کے درمیان نگاہوں کا تبادلہ ہوا۔ ہم اپنی کارکردگی سے مطمئن تھے۔ ہماری بول چال اور نشست و برخاست وغیرہ ہمارے کرداروں کے عین مطابق تھی۔ رجب ہمیں ایک طویل راہداری میں لے کر بیسمنٹ کے بالکل نیچے عقبی حصے میں چلا گیا۔ یہاں سے سیڑھیاں بالکل نیچے مزید جاتی تھیں، یعنی تہخانے کے نیچے پھر ایک تہخانہ تھا۔ اس تہخانے کا داخلی راستہ لکڑی کے ایک موٹے دروازے سے بند کیا گیا تھا۔ دروازے پر پیتل کا مضبوط تالا پڑا تھا۔ تالا کھول کر ہم اندر داخل ہوئے۔ یہاں ہمیں جیل کی طرز کی 3-4 بیرکیں نظر آئیں۔ ایک بیرک میں کئی افراد بند تھے۔
ان کے چہرے اور سر کے بال بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے، جسموں پر بوسیدہ کپڑے تھے، کئی ایک صرف پتلون اور بنیان میں نظر آ رہے تھے۔ ان نیم عریاں افراد کے جسموں پر ایسے نشانات تھے جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں چھڑی یا بیت وغیرہ سے ضربات لگائی گئی ہیں۔ یہ افراد خوراک کی کمی کا شکار بھی نظر آتے تھے۔ ان کی تعداد 22 کے قریب تھی، عمریں 20 اور 28 کے درمیان ہوں گی۔ ان میں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ شاید جن 2 لڑکیوں کا ذکر رجب نے کیا تھا انہیں علیحدہ رکھا گیا تھا۔ رجب کو دیکھتے ہی بیرک میں بند افراد کی آنکھوں میں خوف کے آثار نظر آنے لگے۔ بیرک کے قریب ایک ہٹا کٹا رائفل بردار پہرے دار موجود تھا۔ اس کی آنکھیں گہری سیاہ اور چہرے پر صفاقی جھلک رہی تھی۔ رجب کے اندر داخل ہوتے ہی وہ بالکل چوکس ہو گیا۔ رجب نے بڑی بے پرواہی سے بیرک کا قفل کھولا۔ دروازے کے ساتھ بیت کی ایک لمبی چھڑی رکھی تھی۔ اس نے چھڑی ہاتھ میں لی اور دروازہ کھول کر بیرک کے اندر داخل ہو گیا۔ بیرک کے تمام قیدی ڈرے سہمے انداز میں ایک طرف سمٹ گئے۔ یہ بڑا عجیب منظر تھا۔ یوں لگا جیسے ہم قدیم دور میں چلے گئے ہیں اور کوئی سفید فام آقا ہنٹر لے کر حبشی غلاموں کے باڑے میں داخل ہوا ہے۔ میں اور صفدر دیکھ رہے تھے کہ قیدیوں کے تاثرات عجیب سے ہیں۔ شدید خوف کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھوں میں ایک طرح کی نفرت بھی پائی جا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں ان لمحات میں مجھے وہ 22 افراد انسانوں سے زیادہ جانور دکھائی دیے۔ ان قیدیوں کا تعلق کسی ایک علاقے سے نہیں تھا۔ پنجاب کے علاوہ دوسرے صوبوں کے قیدی بھی ان میں شامل تھے۔ ان میں سے کئی ایک کے سر مونڈ دیے گئے تھے۔ چند افراد کی بھویں بھی صاف نظر آ رہی تھیں۔ یہ شاید کسی سزا کا نتیجہ تھا۔ چلو قطار بناؤ۔ رجب نے بیت کی چھڑی ہوا میں لہرائی۔ شائیں کی آواز نے قیدیوں کے چہرے زرد کر دیے۔ وہ جلدی سے قطار میں کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے دیوار کی طرف تھے۔ کپڑے اتار دو۔ وہ سب جلدی جلدی کپڑے اتارنے لگے۔ ان کے انداز سے بدحواسی آیا تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اگر ذرا بھی دیر ہوگی تو کپڑوں میں آگ لگ جائے گی۔ چند ہی لمحے بعد وہ سب کے سب اریاں کھڑے تھے۔ رجب جواب طلب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے توقع کر رہا ہو کہ میں اس کے مال کی کوالٹی کے بارے میں کوئی رائے دوں گا۔ میں چپ کھڑا رہا۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ رجب نے ایک نوجوان کی کمر پر چھڑی کی نوک ٹکائی۔ یہاں چند ہفتے پرانا ایک زخم نظر آ رہا تھا۔ غالباً گولی کا زخم تھا۔ جسم سے گولی نکالنے کے بعد ٹانکے لگائے گئے تھے۔ بس اس گردے کی پیٹھ پہ زخم ہے۔ یہ بھی اب ٹھیک ہو رہا ہے۔ باقی کسی کے پنڈے پر نشان تک نہیں ہے۔ آپ خود چیک کر سکتے ہیں۔ کوئی بیماری، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس نے قیدیوں سے مخاطب ہو کر تہمکانہ لہجے میں کہا، میری طرف گھوم جاؤ۔ وہ سب کے سب ایک ساتھ ہماری طرف گھوم گئے۔ ٹانگیں کھولو۔ رجب نے حکم جاری کیا۔ سب نے ٹانگیں اس طرح کھول دیں کہ دونوں پاؤں کے درمیان قریباً 4 فٹ کا فاصلہ پیدا ہو گیا۔ وہ بیچارگی کی جیتی جاگتی تصویر نظر آ رہے تھے۔ رجب نے چھڑی سے قیدیوں کی رانوں کو چھوتے ہوئے کہا، دیکھ لیں جی، کوئی خارش، کوئی زخم، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ میں حیران ہو رہا تھا۔ یہ 22 افراد اگر ایک دم ہم پر پل پڑتے تو ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، لیکن ان میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی۔ مسلسل تشدد نے ان کے ذہنوں کو مفلوج کر چھوڑا تھا۔ اپنے جیسے آدمزادوں کی یہ تذلیل دیکھ کر میرا دل گھبرانے لگا۔ میں صفدر کے ساتھ باہر آ گیا۔ رجب نے بھی قیدیوں کو کپڑے پہننے کا حکم دیا اور ہمارے پیچھے ہی پیچھے باہر نکل آیا۔ رجب تم بتا رہے تھے کہ 2 لڑکیاں بھی ہیں ان بردوں کے ساتھ؟ ہاں، انہیں علیحدہ رکھا گیا ہے۔ آئے انہیں بھی دکھاتا ہوں۔ ہم سیڑھیاں چڑھ کر بالائی بیسمنٹ میں پہنچے۔ یہاں ایک کمرے میں 2 لڑکیاں تھیں۔ ایک پلنگ پہ بیٹھی سویٹر بن رہی تھی، دوسری لیٹی ریڈیو سن رہی تھی۔ دونوں کے جسم توبہ شکن تھے، مگر ان کے لباس بوسیدہ تھے اور اپنے دیگر ساتھیوں کی طرح وہ بھی ڈری سہمی نظر آتی تھیں۔ جو ہی رجب کمرے میں داخل ہوا، دونوں جلدی سے کھڑی ہو گئیں۔ ان کی آنکھوں میں خوف اور بیچارگی کی پرچھائیاں تھیں۔ میں نے ایک خاص چیز نوٹ کی۔ دونوں لڑکیوں کی آنکھیں گہری براؤن اور بال سیاہ تھے۔ دونوں نہ صرف متوازن جسم کی مالک تھیں بلکہ کافی خوبصورت بھی تھیں۔ دونوں کے قد لمبے اور گردنیں سراہی دار تھیں۔ وہ جیسے 2 خوشنما موڑنیوں کی طرح ایک ہی سانچے میں ڈھلی ہوئی تھیں۔ رجب نے کمال بے تکلفی سے ایک لڑکی کے بال مٹھی میں جکڑے اور اس کا چہرہ میرے عین سامنے کرتے ہوئے بولا، آپ نے ان دونوں کی آنکھیں دیکھی؟ گہری براؤن آنکھوں کے ساتھ عموماً بال بھی براؤن یا شہد رنگ کے ہوتے ہیں، لیکن براؤن آنکھوں کے ساتھ مکمل سیاہ بال کم کم ہی دیکھنے میں آتے ہیں۔ کئی لوگ اس قسم کے چہروں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ جس طرح او نیگیٹو خون مشکل سے ملتا ہے نا، اسی طرح بھوری آنکھوں کے ساتھ سیاہ بال بھی مشکل سے ملتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ ساری خوبیاں بھی ڈھونڈنی پڑتی ہیں جو خوبصورت عورت میں ہونی چاہیے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لڑکیوں کی یہ جوڑی کتنی مشکل سے ملی ہوگی۔ یہ آرڈر کا مال ہے؟ جی۔ رجب نے ایک لڑکی کی نائٹی اس کے گھٹنے تک اٹھا کر اس کی پنڈلی دکھائی۔ دیکھیں تو کیسی شفاف چمڑی ہے، جیسے پالش کر رکھی ہو۔ ابھی تو یہ بندھی پڑی ہیں، ذرا کھلی ہوا میں نکلیں گی،
کھائے پئیں گی تو ایسی تازگی آئے گی ان پر کہ جو دیکھے گا دیکھتا رہ جائے گا۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے لڑکیوں کے بجائے نایاب جانوروں کی کسی جوڑی کے بارے میں بتا رہا ہو۔ اس کے بعد رجب نے ڈری سہمی لڑکیوں کو وہی حکم دیا جو اس سے پہلے بیرک میں بند مردوں کو دیا تھا۔ لڑکیوں کے ہاتھ اپنے لباس کی طرف بڑھے، لیکن میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ بس رہنے دو، ٹھیک ہے، ان کی جوانیاں تو کپڑوں کے اندر سے بھی چیخ چلا رہی ہیں۔ رجب نے لوفرانہ انداز میں قہقہا لگایا۔ اس کا ٹوٹا ہوا دانت اس کی ہنسی کو کچھ اور بدصورت بنا گیا۔ ہم کمرے سے باہر نکل آئے۔ رائفل بردار محافظ نے دروازے باہر سے مقفل کر دیے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ لڑکیاں بلوچی ہیں اور کسی دور دراز علاقے کی رہائشی ہونے کی وجہ سے اردو نہیں سمجھتی۔ مجھے یہ شک بھی ہو رہا تھا کہ شاید وہ آپس میں کزن یا رشتہ دار ہیں۔ صفدر نے پوچھا رجب سے، تمہیں یہ بردے کیسے ملے؟ یہ وہی بردے ہیں جو 3 ماہ پہلے اسحاق جالندری کی لانچ سے فرار ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک بندے کو تو پشت پہ گولی بھی اسحاق کی لگ گئی تھی۔ اس زخمی کو ابھی تم نے دیکھا ہے۔ اپنی دانست میں رجب نے ہم پر ایک بڑا انکشاف کیا۔ لیکن یہ تمہارے پاس کیسے پہنچے؟ یہ لوگ ساحل کے ساتھ ساتھ مکران کی طرف روانہ ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک مکرانی سردار نے انہیں پکڑ لیا۔ اسی وقت ہمارا ایک بندہ بھی علاقے میں موجود تھا۔ اس نے قبائلی سردار سے بات کی اور یہ بردے خرید لیے۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ وہی بردے ہیں جو اسحاق کی لانچ سے فرار ہوئے تھے۔ اسحاق زخمی تھا اور پولیس کے ڈر سے روپوش بھی۔ کوئی 3-4 ہفتے بعد اس کے ساتھ میرے کارندے کی ملاقات ہوئی۔ کارندے نے اسے ساری بات بتائی اور یہ اطلاع بھی دی کہ اس کے مفرور بردے ہمارے پاس ہیں۔ جالندری ان دنوں بڑا مایوس تھا، کام نہیں کرنا چاہ رہا تھا وہ۔ اس کی خواہش تھی کہ کچھ دن کہیں آرام سے روپوش رہ کر گزار دے۔ اس نے کچھ رقم ہم سے وصول کی، کچھ مکرانی سردار نے اسے دے دی، اور یوں معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو گیا۔ لیکن اگر آپ اپنے طور پر تصدیق کرانا چاہتے ہیں تو کرا سکتے ہیں۔ بھئی تصدیق کرانے کی کیا ضرورت ہے، تمہاری زبان ہی کافی ہے۔ بہرحال تم اس مال کا کیا لوگے؟ چلیں ایسا کرتے ہیں، یہ معاملہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ جو مناسب سمجھے دے دیں۔ ہاں، لڑکیوں کی بات علیحدہ کر لیں، میں آپ سے کچھ چھپا نہیں رہا ہوں۔ خدا گواہ ہے، میں نے مکرانی سردار کو ان لڑکیوں کا 1.5 لاکھ فیکس دیا تھا۔ اس کے بعد 50,000 روپیہ فیکس اسحاق کو بھی دینا پڑا۔ پچھلے 2.5 ماہ کا خرچہ وغیرہ ڈال دیا جائے تو ایک لڑکی قریباً 2.25 لاکھ میں پڑ رہی ہے۔ رجب، یار یہ تو تم خالص سوداگروں والی باتیں کر رہے ہو۔ یہ لڑکیاں اس کھیپ میں شامل ہیں، ان کا معاملہ اس کھیپ کے ساتھ ہی طے ہوگا۔ بے شک یہ کھیپ میں شامل ہے، لیکن میں نے آپ دونوں کو بتایا ہے نا کہ یہ آرڈر کا مال ہے۔ ایسا مال ڈھونڈنے میں جان جوخم میں ڈالنا پڑتی ہے۔ لیکن اب تو یہ آرڈر کا مال نہیں ہے نا؟ اب بھی آرڈر کا ہی مال سمجھیں۔ میں نے بتایا نا کہ آج کل بہت سے خریداروں میں سے چہروں کا کریز پیدا ہو رہا ہے۔ خاص طور سے یورپ وغیرہ میں تو چہرہ منٹوں میں بکتا ہے اور منہ مانگی قیمت دیتا ہے۔ خدا گواہ ہے، آپ پھینک بھی دیں گے تو 3-4 لاکھ کما لیں گے۔ کافی دیر تک ہمارے درمیان بھاؤتاؤ ہوتا رہا۔ اس دوران میں ڈرنکس کا بھی دور چلا۔ آخر کار رات کے آخری پہر 3-4 بجے کے قریب معاملہ طے ہو گیا۔ ہم نے زبانی کلام ہی صحیح لیکن رجب سے تمام کے تمام 44 بردے خرید لیے۔ ان میں سے 20 عدد بالائی بیسمنٹ کے تھے۔ ان کا ریٹ 60,000 روپے فی بردہ طے ہوا۔ 22 افراد جو نیچے والی بیرک میں بند تھے 18,000 روپے فیکس کے حساب سے خریدے گئے۔ اس سودے سے رجب کافی مایوس نظر آ رہا تھا۔ در حقیقت سودے کی گرما گرمی میں اس کے منہ سے 20,000 فیکس نکل گیا تھا، ورنہ میرے خیال میں وہ ان افراد کو 30,000 روپے فیکس سے کم میں بیچنا نہیں چاہتا تھا۔ لڑکیوں کے معاملے پر کافی بحث ہوئی، آخر ان کی بات 3 لاکھ میں طے ہو گئی۔ سودا طے ہونے کی خوشی میں رجب ہمیں اصل رشین ووڈکا پلانا چاہتا تھا، لیکن میں نے ہیلے بہانے سے ٹال دیا۔ اسی دوران فون کی گھنٹی بجی۔ رجب فون سننے کے لیے باہر گیا تو صفدر نے بے ساختہ کانوں کو ہاتھ لگائے۔ شاہ جہاں صاحب، مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے بدہضمی کی حالت میں سو رہا ہوں اور کوئی الٹا سیدھا خواب دیکھ رہا ہوں۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اپنے ہی جیسے بندوں کی خرید و فروخت کے ایسے مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ نکلے تھے غزالہ کی تلاش میں اور ڈھونڈ کیا لیا۔ آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ میرے ذہن میں تو ایک اور بات آ رہی ہے، کیوں نہ لڑکیوں میں سے کسی ایک کو یہاں بلایا جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو ہی سمجھ لیتی ہو، کچھ معلوم تو ہو ان سے۔ اس سے پہلے کہ میں جواب میں کچھ کہتا، رجب فون سن کر واپس آ گیا۔ صفدر نے سگریٹ کا ایک طویل کش لیتے ہوئے بازاری لہجے میں کہا، رجب صاحب، سودے کی خوشی میں تھوڑی سی دل پشاوری ہی کرا دیں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں جانے جگر، کیا چاہیے؟ بھاری کپڑوں والی کھپی ہوئی ہے میرے دل میں، 2 گھنٹوں کے لیے بھیج دو یہاں اسے۔ رجب نے میری طرف دیکھ کر قہقہ لگایا اور پھر بولا، لگتا ہے آپ کے ساتھی کو اس ٹریڈ میں زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اگر ان کا تجربہ ہوتا تو کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتے۔ رجب کی بات میری سمجھ میں بھی نہیں آئی، لیکن میں نے مسکرانا ضروری سمجھا۔
رجب اب صفدر سے مخاطب ہو کر بولا، محترم، آپ کی خوشی کے لیے میں اس سے اچھی لڑکی پیش کر دیتا ہوں، اس کو معافی رکھیں تو بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ بھائی یہ کنواری لڑکیاں ہیں، کنواری کی قیمت عام لڑکی سے 3-4 لاکھ تک زیادہ ہوتی ہے۔ شاید آپ نے کبھی اس طرح کا سودا کیا ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کا بکا بکایا مال ہے، اسے کیوں خراب کر رہے ہیں؟ پھر اس نے دروازے کی طرف رخ کر کے زور سے آواز دی، جانی، او جانی۔ چند لمحوں کے بعد درمیانے قد کا ایک بالکل گنجا شخص اندر داخل ہوا اور ادب سے کھڑا ہو گیا۔ گلنار کہاں ہے؟ سو رہی ہے جی۔ جا اس کتے کی بچی کو اٹھا اور تیار کر کے فوراً یہاں لے آؤ۔ ملازم باہر کی طرف گھوما۔ ٹھہرو، اس دوسری چمک چھلو شاہینہ کو بھی لاؤ اور جلدی کرو، 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے۔ شاہینہ کا تو بچہ بیمار ہے، گنجا نے جھجک کر کہا۔ بھاڑ میں جائے بچہ، جلدی لا ان کو یہاں پر۔ رجب پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ گنجا بدک کر باہر نکل گیا۔ رجب مونچھوں کو مروڑا دے کر بولا، بچے والی ہے لیکن ہے غضب کی چیز، ایسا نشہ چڑھائے گی کہ دوپہر تک ہوش نہیں آئے گا آپ جناب کو۔ میں اس کمرے میں لیٹا رہا جبکہ صفدر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ 10-15 منٹ بعد ایک خوبرو لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بھرپور جسم کی مالک تھی اور اس کے چہرے پر کشش بھی تھی، مگر اس کشش کو بے چارگی اور دکھ کی پرچھائیوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ یہی شاہینہ تھی۔ مجھے اس کے سرخ و سفید کلائیوں پر سیاہ نشان دکھائی دیے، جیسا کہ بعد میں پتہ چلا یہ ایک پرانی مار پیٹ کا نتیجہ تھے۔ شاہینہ سہمی سہمی سی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تمہارا بچہ بیمار ہے؟ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ شاید اسے مجھ سے ایسے سوال کی توقع نہیں تھی۔ وہ تو اپنی دانست میں ایک بہکے ہوئے شرابی مرد کے پاس آئی تھی جسے زبان سے زیادہ اپنے ہاتھوں سے کام لینا تھا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا تو وہ بولی، ہاں میرے بچے کو تکلیف ہے، وہ کل سے مسلسل رو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں سے آنسو چھلک پڑے۔ یہ ممتا کے آنسو تھے۔ ان لمحوں میں حسن و شباب کا وہ مجسمہ سرتاپا ماں نظر آ رہا تھا۔ کہاں ہے تمہارا بچہ؟ یہاں پاس ہی پچھواڑے کے کمرے میں ہے۔ میں لڑکی سے تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر اٹھ کر تھوڑا سا دروازہ کھول دیا۔ صفدر والے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ رجب بھی مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے اندازے میں وہ ضرورت سے زیادہ ہی چڑھا گیا تھا اور اب بستر پر گر کر سو گیا تھا۔ آس پاس کوئی اور شخص بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں شاہینہ نامی اس لڑکی کو لے کر بآہستگی باہر آیا۔ کس کمرے میں ہے تمہارا بچہ؟ میں نے سرگوشی کی۔ اس نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا۔ ہم اس کمرے میں پہنچے۔ صرف 2.5-3 ماہ کا خوش شکل بچہ بستر پر سو رہا تھا۔ شاہینہ نے بتایا کہ جانی یعنی گنجے کے کہنے پر اس نے بچے کو نیند کی گولی دی ہے۔ پھول سا بچہ نیند کی حالت میں بھی چہرے پر تکلیف سجائے ہوا تھا۔ اس کا نچلا ہونٹ گاہے بگاہے بسورنے والے انداز میں اینٹ جاتا تھا۔ کیا ہوا اسے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پیٹ درد کی دوا کھلائی ہے، پیٹ پہ بھی دوا لگائی ہے، کان میں قطرے بھی ڈالے۔ مجھے لگتا ہے شاید اس کے بازو میں کوئی تکلیف ہے۔ میں نے بآہستگی بچے کا فراک اتار کر ایک طرف رکھا اور اس کا بازو باہر نکال لیا۔ ہڈیوں کے اتار چڑھاؤ کی تھوڑی بہت خبر مجھے بھی تھی۔ میں نے بچے کے نازک کندھے کو آہستہ آہستہ حرکت دی۔ سوتے میں بھی اس کا جسم بیٹھ گیا اور صورت رونی ہو گئی۔ میں نے کندھے کو اچھی طرح ٹٹولا۔ اس کا کندھا اترا ہوا تھا۔ میں اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد بچے کا بازو سیدھا اوپر لے گیا اور ذرا سا دبا کر کندھا چڑھا دیا۔ بچہ رونے لگا لیکن پھر فوراً ہی چپ ہو گیا۔ کیا تھا؟ شاہینہ پریشان لہجے میں بولی۔ کندھا اترا ہوا تھا، اب ٹھیک ہو گیا ہے۔ او مائی گاڈ! اس نے سینے پر ہاتھ رکھا، پھر بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا دیا۔ میں نے بچے کا بازو آہستہ آہستہ ہلایا جلایا۔ وہ بالکل پرسکون رہا۔ اب فکر کی کوئی بات نہیں ہے، یہ اطمینان سے سوئے گا۔ وہ التجا آمیز لہجے میں بولی، اس کے پیٹ میں صبح سے کچھ نہیں گیا، میں اسے دودھ پلا لوں؟ تم اطمینان سے دودھ پلاؤ، جب یہ سو جائے تو آ جانا، میں اپنے کمرے میں ہی ہوں۔ اس نے تشکرانہ نظروں سے مجھے دیکھا اور بچے پر جھک گئی۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے 3-4 سگریٹ پھونکے، پھر اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ حالات کا بہاؤ عجیب و غریب تھا۔ بردہ فروش ارشاد احمد اور اس کے ساتھی مجھے رجب نامی اس گنڈے کے ہاتھوں قتل کرانا چاہتے تھے، مگر ایک اتفاق کے تحت یہ گنڈا مجھے ہی ارشاد احمد سمجھنے لگا تھا۔ نہ صرف ارشاد احمد سمجھنے لگا تھا بلکہ بے خبری میں مجھ پر کئی راز بھی افشا کر چکا تھا، اور ان میں سے ایک راز یہ بھی تھا کہ رجب صرف کرائے کا قاتل ہی نہیں بلکہ خود بھی بردہ فروشی جیسے گھناؤنے کاروبار میں ملوث ہے۔
کچھ دیر بعد آہٹ ہوئی اور شاہینہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ دور کہیں کسی مسجد میں مؤذن نے فجر کی اذان دینے کے لیے اسپیکر کھول لیا تھا اور اذان سے پہلے دعائیہ کلمات ادا کر رہا تھا۔ میں غور سے شاہینہ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ان لمحات میں اس لٹی پٹی لڑکی کے چہرے پر اطمینان کی یادگار کیفیت نظر آ رہی تھی۔ یہ اطمینان یقیناً اس بات کا تھا کہ اس کا بچہ سو رہا تھا اور وہ اس کی غذا اس تک پہنچا چکی تھی۔ میں نے شاہینہ سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ تذبذب میں تھی، جیسے سوچ رہی ہو کہ بستر پر بیٹھے یا صوفے پر۔ میں نے اسے سلجھن سے نکالا اور صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر حیرت اور طمانینت کے ملے جلے تاثرات نظر آئے۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیسے پہنچی۔ میں نے جب اس موضوع پر بات کی تو اس نے اپنے ہونٹ مضبوطی سے بند کر لیے، جیسے ڈر رہی ہو کہ بے دہانی میں اس کے منہ سے کوئی لفظ نہ پھسل جائے۔ میں نے اعتماد میں لے کر اس کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی، مگر یہ کوشش قطعی ناکام رہی۔ آپ جو کوئی بھی ہے، میں آپ کی شکر گزار ہوں اور آپ کی عزت کرتی ہوں، لیکن اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ میں آپ کو اپنے بارے میں یا یہاں کے لوگوں کے بارے میں کچھ بتا سکوں گی تو آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ لڑکی کے لہجے میں ایسی قطعیت تھی کہ میں کچھ اور کہہ ہی نہ سکا۔ کمرے میں گمبھیر خاموشی طاری ہو گئی۔ میں خاموش تھا اور لڑکی بھی کچھ نہیں بول رہی تھی۔ آپ مجھے بھلے آدمی لگتے ہیں، آپ پر بھروسہ کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن میں مجبور ہوں۔ کاش میں آپ کو وہ زنجیریں دکھا سکتی جنہوں نے مجھے جکڑ رکھا ہے۔ میں چپ تھا اور میرا ذہن کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ میں سگریٹ سلگانے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے سر جھکایا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں، میں ہر طرح سے حاضر ہوں۔ ایک طرف تم مجھے بھلا آدمی کہہ رہی ہو، دوسری طرف یہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ مجبوری؟ یہ کوئی مجبوری نہیں، اب تو یہ زندگی کا حصہ بن گئی ہے۔ اب تو اپنا آپ بہتے پانی کی طرح رکھتا ہے جس میں سے کوئی بھی ہاتھ دھو سکتا ہے۔ نہ ہاتھ دھونے والے کو سوچنا پڑتا ہے اور نہ بہتے پانی کو کچھ فرق پڑتا ہے۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ یہ میرا بچہ ہے۔ اس نے میری کوکھ سے جنم لیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ممتا کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ ہاں، وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ جس طرح گندگی سے خوشنما پھول کھل اٹھتا ہے، اسی طرح اس بچے نے بھی گناہ کی دلدل سے جنم لیا تھا۔ لیکن جس طرح پھول صرف پھول ہوتا ہے، اسی طرح وہ بچہ بھی صرف بچہ تھا۔ فرشتہ صورت، معصوم آنکھوں اور پنکھڑی جیسے ہونٹوں والا۔ اس پر ممتا نچھاور کرنے کے لیے ماں کو صرف یہ یقین کافی تھا کہ بچے نے اس کی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ سامنے میز پر اسپیشل رشین ووڈکا کی چمکدار بوتل رکھی تھی۔ شاہینہ نامی لڑکی نے موضوع بدلنے کی خاطر بوتل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ آپ کے لیے گلاس بناؤں؟ میں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ در حقیقت میں اب جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں اصل ارشاد احمد فون پر یا کسی اور ذریعے سے رجب کے ساتھ رابطہ نہ کر لے۔ اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا تو ہمارا بھانڈا بیچ چوراہے پھوٹ جاتا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے صفدر کے دروازے پر دستک دی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ بھی جاگ رہا ہوگا۔ اس کے کمرے میں لڑکی بھی موجود تھی، تاہم مجھے معلوم تھا کہ میری طرح وہ بھی لڑکی سے 1000 میل کے فاصلے پر رہا ہوگا۔ لڑکی کو اپنے کمرے میں بلانے کا مقصد اس کا بھی وہی تھا جو میرا تھا۔ ہم دونوں اس الگ تھلگ عمارت اور یہاں کے تاریک ماحول کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، مگر میں یہ بھی جانتا تھا کہ اسے بھی میری طرح ناکامی ہوئی ہوگی۔ کچھ دیر بعد صفدر باہر نکل آیا۔ میری دستک کی آواز نے جانی کو بھی وہاں کھینچ لیا۔ کیا بات ہے صاحب، آپ لوگ جا رہے ہیں؟ 100% جا رہے ہیں، لیکن ماسٹر تو کہتے تھے آپ دوپہر تک یہیں رہیں گے۔ ہاں، رہنا تو تھا، لیکن ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ جانی نے مشتبہ نظروں سے شاہینہ کی طرف دیکھا۔ صاحب، ان لڑکیوں میں سے کسی نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کیا؟ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تم اپنے ماسٹر کو بلاؤ۔ وہ تو سو رہے ہیں صاحب۔ ویسے انہوں نے کہا تھا کہ آپ دوپہر تک یہاں رہیں گے، لیکن اگر پہلے جانا چاہیں تو ڈرائیور آپ کو چھوڑ آئے تو ٹھیک ہے۔ ڈرائیور کو کہو کہ گاڑی نکالے۔ جانی ڈرائیور کو بلانے چلا گیا۔ میں نے میز پر رکھی اسپیشل ووڈکا کی بوتل اٹھائی اور کپڑے میں لپیٹ لی۔ اس کا کیا کرے گی؟ صفدر نے پوچھا۔ یار، نایاب برانڈ کی بوتل ہے، کہیں کام آ جائے گی۔ کھڑکیوں پر دن کا اجالا دستک دے رہا تھا۔ ہم باغات میں گھری ہوئی اس عمارت میں سے نکل آئے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم رجب کے ڈرائیور کے ساتھ شہر کی طرف جا رہے تھے۔ زری گل کے چچا زاد بھائی رستم خاں والا ٹھکانہ ہمارے بدخواہوں کی نگاہ میں آ چکا تھا۔ وہاں کا رخ کرنا خود کو خطرات میں جھونکنا تھا۔
میں اور صفدر اسٹیشن کے علاقے میں پجاروں سے اتر گئے۔ کچھ دیر ادھر ادھر گھومنے کے بعد ہم میکلوڈ روڈ کی طرف نکل گئے۔ یہ سارا علاقہ چھوٹے بڑے ہوٹلوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہم نے درمیانے درجے کے ایک صاف ستھرے ہوٹل میں ڈبل بیڈ کا کمرہ لیا اور دروازہ بند کر کے حلوے پوری کا ناشتہ کرنے لگے۔ ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سوچ رہے تھے کہ آئندہ کیا کرنا ہے۔ غزالہ لاہور میں ہونے کے باوجود تاحال ہماری نظروں سے اوجھل تھی۔ اب یہ پروفیسر اللہ دتہ اور ارشاد احمد والا سنگین چکر سامنے آ گیا تھا۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں تھی کہ ارشاد احمد براہ راست اسمگلنگ اور بردہ فروشی میں ملوث ہیں۔ معلوم نہیں کہ اس گھناؤنے کاروبار میں اور کون کون شریک ہے اور یہ جال کہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ بہرحال آثار بتا رہے تھے کہ صوبائی دارالحکومت میں پولیس اور قانون کی ناک کے عین نیچے نہایت سنگین قسم کے جرم کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ غالباً ہم اس معاملے کی ٹوک کبھی بھی نہیں لگا سکتے اگر پروفیسر اللہ دتہ کے کلینک میں وہ ریچھ نما شخص مجھے میری آواز سے نہ پہچانتا۔ اس کی ہوشیاری اس کے لیے اور اس کے گروہ کے لیے خطرہ بن گئی تھی۔ ہمیں ٹھیک سے معلوم تو نہیں تھا، لیکن اندازہ یہی ہو رہا تھا کہ مجھے اپنے ٹھکانے پر دیکھنے کے بعد گروہ کے ارکان میں شدید قسم کی سراسیمگی پھیل گئی ہے۔ اس سراسیمگی کا نتیجہ بالآخر یہ نکلا کہ مجھ پر اور صفدر پر اوپر تلے 2 قاتلانہ حملے ہوئے اور ہم ان حملوں کی وجہ معلوم کرنے کے چکر میں رجب سے جا ٹکرائے۔ غزالہ کے بعد جس دوسرے فرد کا خیال مجھے بار بار آ رہا تھا وہ مجتبیٰ کنور تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ ان دنوں شدید قسم کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ وہ دفینے کے انتہائی قریب پہنچ کر اس سے دور ہو گیا تھا۔ اس صورتحال کا وہ جس قدر بھی ماتم کرتا وہ کم تھا۔ جب ہم بھوپال سے پاکستان روانہ ہوئے تھے تو مجتبیٰ کنور جلے پاؤں کی بلی بنا ہوا تھا۔ مسٹر کلارک کی تلاش میں وہ سرپٹ بھاگا ہوا دہلی پہنچا تھا اور اس کے علاوہ بھی نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھاننی تھی اسے۔ اب ہماری آخری اطلاعات کے مطابق وہ زخمی درندے کی طرح غراتا ہوا پاکستان واپس پہنچ چکا تھا۔ یقینی بات تھی کہ وہ مجھ سے اور صفدر سے بھی زیادہ خوش نہیں تھا۔ عین ممکن تھا کہ ہم دونوں کے حوالے سے اس کے ذہن میں کچھ شدید بدگمانیاں بھی جنم لے چکی ہوں۔ میرے خیال میں یہ ضروری تھا کہ مجتبیٰ سے ملا جائے اور اس کے ذہن میں موجود بدگمانیوں کو مکمل دشمنی میں بدلنے سے روکا جائے۔ حلوے پوری اور مرغ چنے کا ناشتہ ختم کرتے کرتے میں اور صفدر اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ ہمیں آج ہی مجتبیٰ کنور کے نیاز حاصل کرنے چاہیے۔ دوپہر کے وقت ہم مجتبیٰ کی عظیم الشان محل نما کوٹھی پر پہنچے۔ لان میں ہی مسز مجتبیٰ یعنی زلیخا سے ملاقات ہو گئی۔ وہ بڑی فینسی قسم کی قینچی ہاتھ میں لیے پودوں کی تراش خراش میں مصروف تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں چونک گیا۔ وہاں چوٹوں کے نیلگوں نشانات موجود تھے۔ اس طرح کے نشانات میں اس کے چہرے پر پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ مجتبیٰ خراب موڈ میں ہو تو بیگم کی دھنائی کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہمیں پہلے سے اندازہ تھا کہ مجتبیٰ کا موڈ بہت خراب ہوگا۔ اب زلیخا کا چہرہ دیکھ کر اس خیال کی تصدیق ہو گئی تھی۔ شوہر سے مار کھانے والی عورت عام طور پر اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر چہرے پر چوٹ آئی ہو تو بہانہ بنا دیا جاتا ہے کہ گرنے سے چوٹ آ گئی یا بچے نے کوئی چیز دے ماری وغیرہ وغیرہ۔ لیکن زلیخا کے حوالے سے میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ اپنی چوٹ یا چوٹوں کو چھپاتی نہیں۔ شاید آہستہ آہستہ عزت نفس کا احساس ختم ہو گیا تھا اس میں، اور مار کھانا اس کے لیے معمول کی طرح ایک معمول بن گیا تھا۔ ہم دونوں میک اپ میں تھے، لہٰذا چوکیداروں کی طرح زلیخا بھی ہمیں پہچاننے میں ناکام رہی۔ ملازم میرا رقہ لے کر اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہمیں ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ ہمیں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے 2-4 منٹ ہی ہوئے تھے کہ مجتبیٰ کنور غصے سے بھرا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ کثرت شراب نوشی کے سبب ورم زدہ تھا، بال منتشر اور آنکھیں سرخ نظر آ رہی تھیں۔ وہ گھریلو لباس دھوتی کرتا پہنے ہوئے تھا اور سرتاپا دیہاتی نظر آ رہا تھا۔ ہمارے سلام کا جواب اس نے روکھے پھیکے انداز میں دیا اور صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ سلگانے میں مصروف ہو گیا۔ کہاں چلے گئے تھے تم دونوں؟ بھوپال میں رکنا بالکل بیکار نظر آ رہا تھا جناب، لہٰذا پاکستان آ گئے۔ کم از کم مجھے اطلاع تو دی ہوتی۔ تم تو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے ہو اور آج 10-12 دن بعد شکل دکھا رہے ہو۔ صورتحال ہی کچھ ایسی ہو گئی تھی جی۔ وہاں کچھ مشکوک افراد ہمارے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ بڑا غیر یقینی سا ماحول تھا، میں نے کہا۔ مجتبیٰ تعصب سے بولا، سب کچھ برباد ہو گیا شاہ جہان، ساری محنت، ساری بھاگ دوڑ۔ وہ حرامی امریکن تمہارے اعتماد کی آڑ میں ہم سب کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا گیا۔ اعتماد تو ہم سب نے اس پر کیا تھا نا مجتبیٰ صاحب، یہ مجھ اکیلے کا تو فیصلہ نہیں تھا، بلکہ میں نے تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا تھا۔ آخری فیصلہ تو ہمیشہ آپ ہی کرتے تھے۔ یہ بات نہ کہو شاہ جہان، مجتبیٰ نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ کلارک جتنا قریب تمہارے تھا کسی اور کے نہیں تھا، اور یہ بات تم بھی بھول رہے ہو کہ دفینے کو بھوپال میں گوپی ناتھ میڈیکوز کے اسٹور سے نکال کر FMK مرکزی آفس میں پہنچانے کا فیصلہ بھی تمہارا ہی تھا۔
آپ فیصلے کا لفظ غلط استعمال کر رہے ہیں. میں نے صرف رائے دی تھی. اس رائے کو مسترد کیا جا سکتا تھا. آپ کر سکتے تھے، سروج کر سکتی تھی. اس وقت ہم سب کو اس سے بہتر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی. اور بہرحال مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بھوپال میں مجھ سے کچھ باتیں چھپائی گئی ہیں. ہم سب ایک ٹیم کی طرح کام کر رہے تھے، اور ٹیم ورک میں اگر ایک دوسرے سے پردہ رکھا جائے تو اس سے بڑی بددیانتی اور کوئی نہیں. میں بھی مشتبہ کو یہی کہنا چاہ رہا تھا، لیکن کہہ نہیں سکتا تھا. اس نے بھوپال میں ٹیم اور ٹیم ورک پر لعنت بھیج دی تھی، اور خفیہ بیوروکریسی کے 2 کرپٹ نمائندوں کو بھوپال بلا کر اور ان سے مل کر نوادرات کی بندر بانٹ کا منصوبہ بنا لیا تھا. اگر ہمیں بروقت اس پلاننگ کا علم نہ ہوتا تو معلوم نہیں مشتبہ نے اب تک نوادرات اور دیگر سامان کا کیا حشر کر دیا ہوتا. مشتبہ کا تمتمایا ہوا چہرہ غصے سے اور تمتما گیا. وہ براہ راست ہم دونوں پر اٹیک نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کے اشارے کے نائے ہماری ہی طرف تھے. وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تم لوگ اتنے دن یہاں لاہور میں کیا کرتے رہے ہو؟ چھپتے پھریں، اور کیا کیا؟ چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں لاہور پہنچتے ہی کچھ لوگ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے ہیں. مجھ پر 2 مرتبہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور کئی دن سے مسلسل میری نگرانی بھی ہو رہی ہے. لیکن تم تو میک اپ میں ہو. یہی تو حیرانی ہے. میرا اندازہ ہے کہ مجھے بہت نزدیک سے جاننے والے کسی شخص نے آواز سے پہچانا ہے. کون ہو سکتے ہیں یہ لوگ؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. مشتبہ کے چہرے پر پھر غصے کی سرخی پھیل گئی. کہہ تو تم بہت کچھ سکتے ہو، لیکن شاید میں اس قابل نہیں کہ تم مجھے بتاؤ. وہ خود پر بہت ضبط کیا ہوا تھا، مگر کسی بھی وقت اس کا ضبط جواب دے سکتا تھا اور وہ تو تکرار پر آ سکتا تھا. میں نے اس کا مزید امتحان لینا مناسب نہیں سمجھا اور مسکراتے ہوئے کہا، معلوم نہیں آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہم آپ سے کوئی بات چھپائیں گے. اب دیکھیں نا، ایک خوشخبری ملی اور ہم سب سے پہلے آپ کو سنانے دوڑ پڑے. حالانکہ اس بات کا بھی خطرہ موجود تھا کہ کہیں ہمارا تعاقب نہ کیا جائے. کیسی خوشخبری؟ آپ نے پوچھا نہیں کہ اس پلاسٹک بیگ میں کیا لے کر آیا ہوں؟ میں نے تپائی پر رکھے بیگ کی طرف اشارہ کیا. کیا ہے یہ؟ اصل رشین ووڈکا کی اسپیشل بوتل. میں جانتا ہوں کہ آپ کو بہت پسند ہے. میرا خیال ہے آپ اس کے ساتھ ایک خوبصورت شام منانا پسند کریں گے. تم کسی اچھی خبر کا ذکر کر رہے تھے. مسٹر جی کلارک کا فون نمبر میرے پاس موجود تھا. میں نے کل انہیں نیو یارک میں فون کیا. ان کے پرائیویٹ سیکرٹری نے فون اٹینڈ کیا اور مجھ سے کہا کہ میں اپنا رابطہ نمبر دے دوں. آج یا کل کسی وقت مسٹر کلارک مجھ سے بات کریں گے. میں نے یہاں موہنی روڈ پر اپنے ایک دوست کے فون نمبرز دے دیے. کل رات نیو یارک سے ان کا فون آیا تھا. ان سے طویل بات چیت ہوئی ہے. انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ تمام نوادرات اور دفینے کا سامان نیو یارک میں ہے اور ان کی تحویل میں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دفینے کے حصول کے لیے جس نے جو کوششیں کی ہیں وہ ان کے علم میں ہے. وہ کسی کا حق نہیں رکھنا چاہتے. وہ ٹیم کے ہر رکن کو اس کا پورا حصہ پہنچائیں گے. تمام نوادرات اور دیگر سامان وہ بیچنا چاہتے ہیں. کچھ نوادرات وہ خود خریدیں گے، باقی اوپن مارکیٹ میں بیچیں گے. یہ پروسیس 1-1.5 ماہ میں مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ ہم سے دوبارہ رابطہ کریں گے اور آئندہ کا لائحہ عمل بتائیں گے. انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ یہ سب زبانی جمع خرچ نہیں ہے اور ویسا ہی ہے جیسا وہ کہہ رہے ہیں. اور تم اس کی بات پر یقین کر رہے ہو؟ یقین کرنے کی ایک چھوٹی سی وجہ ہے مشتبہ صاحب. جیسا کہ آپ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ مسٹر کلارک کا شمار امریکہ کے گنے چنے عمرہ میں ہوتا ہے. ان کے وسائل لامحدود ہیں. اگر وہ چاہتے تو اس طرح اجل ہوتے کہ ہم مہینوں ان سے رابطہ نہیں کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے از خود مجھ سے رابطہ کیا اور اس دلی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ کسی کا حق نہیں مار سکتے. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی قابل غور ہے مشتبہ صاحب. مسٹر جی کلارک کو دولت کی کمی نہیں ہے. ان کا کریز صرف نوادرات کے حوالے سے ہے. وہ نوادرات اپنے ساتھ امریکہ لے گئے ہیں. وہاں وہ اپنی من پسند اشیاء اپنے حصے میں وصول کر لیں گے یا قیمتاً اپنے پاس رکھ لیں گے. اس کے بعد ان کی کوئی ترجیح نہیں ہوگی. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ استاد جہانی بول رہا ہے. اس سادگی پر کون مر جائے کون نہ مر جائے خدا کرے. مجھے معلوم تھا آپ یہ بات کہیں گے، لیکن مشتبہ صاحب، کبھی کبھی ہماری سوچوں کے بالکل الٹ کوئی ایسی بات بھی ہو جاتی ہے جو ہر منطق کو رد کر دیتی ہے. آپ تھوڑی دیر پہلے خود یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میں مسٹر کلارک کو دوسروں سے زیادہ جانتا ہوں. اسی جان پہچان اور مزاج شناسی کے سبب میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے